السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ قریب ہے، اس کے حوالہ سے انشاءاللہ جو اختلاف کیا جاتا ہے اس میں سے جو پہلو موضوع ہے، مثبت پہلو ہے، میں وہ رکھنا چاہوں گا، کیونکہ مسلکی تعصب اور نفرت یہ چیزیں پھیلانا تو بہت آسان ہے، لیکن مثبت بات نکال کر اس کو رکھنا امت کے سامنے، جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یا پھر تحقیقات کا ذوق نہیں یا پھر علم نہیں یا پھر کوشش نہیں کرتے، تو ان کے حوالہ سے جو ہے یہ ویڈیو خاص ہے۔ چونکہ میں اہل حدیث ہوں، جب انسان تقریباً 75% آبادی جو ہے امت کی جو ہے وہ غیر اہل حدیث ہو اور 25% جو ہے اہل حدیث ہو، تو اس میں جب رفع الیدین کرتا ہے یا پھر آمین بالجہر کہتا ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ لے لیں، تو پھر اس پہ جو ہے زبانیں بھی چلتی ہیں اور ہاتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایک مسئلہ انہی میں سے یہ ہے کہ علماء دیوبند پر جو ہے الزام تراشی کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے عید نماز جو ہے سنت کے مطابق نہیں پڑھتے۔ میں انشاءاللہ وہ بھی بات عرض کروں گا کہ اہل حدیث جو ہیں وہ تکبیرات 12 کہتے ہیں اور یہ 7 کہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات کروں گا۔ آج میرا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ علماء دیوبند پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں نماز، عید کی نماز جو ہے یہ خطبہ پہلے دیتے ہیں اور نماز بعد میں پڑھتے ہیں، حالانکہ سنت طریقہ یہی ہے۔ علماء دیوبند بھی اس بات کو مانتے ہیں اور علماء اہل حدیث تو پہلے ہی مانتے ہیں کہ پہلے نماز، یعنی جیسے آپ لے لیں کہ اس کی ہے نماز جو جمعہ کی نماز ہے، وہ ڈیفرنٹ طریقہ ہے کہ جمعہ کی نماز پہلے خطبے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد نماز ہوتی ہے۔ جو اس کا طریقہ ہے اس کا برعکس ہے کہ پہلے اس کی نماز ہوتی ہے پھر خطبے ہوتے ہیں۔ اصل میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مغالطہ کس بات پہ لگا یا پھر اختلاف کس بات پہ ہوا۔ بات یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ جو دیا، 2 خطبے ہیں عیدین کے اور 2 خطبے ہیں جمعہ کے، وہ تھے عربی میں۔ اب جب عربی میں خطبہ تھا تو جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ 2 خطبے دیتے۔ پہلے میں تھی حمد و ثنا جو ہے واض و نصیحت کے بعد جو ہے پھر جو ہے خطبہ ہوتا، واض و نصیحت لوگوں کو جو ہے وہ تھا عربی میں، تو 2 خطبے۔ اور یہاں پھر عید کا جو ہے وہ اسی طرح مسئلہ ہے کہ علماء دیوبند جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، بیان کرنے کے بعد پھر جو ہے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے پھر عربی میں 2 خطبے دیتے ہیں۔ علماء اہل حدیث جو ہیں وہ پہلے فرسٹ آف آل جو ہے پہلے نماز پڑھتے ہیں، پھر اردو میں بیان کرتے ہیں، پھر عربی میں ایک خطبہ پڑھ کے جو ہے دعا کرا دیتے ہیں۔ اب اس میں مسئلہ کوئی نہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے جو ہے تیسرا خطبہ جو ہے وہ جب پہلا کیا وہ اردو میں تھا، یہ ایکسٹرا اجتہاد کے طور پر جو ہے یہ بنایا، اور علماء اہل حدیث نے جو ہے وہ خطبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 خطبے دیے ہیں، 2 خطبے دیے ہیں، دونوں عربی میں تھے۔
پھر اس میں سے اجتہاد کر کے، چونکہ یہ اجمی لوگ ہیں اسی لیے ایک خطبہ جو ہے وہ جو ہے اردو میں، پھر ایک خطبہ جو ہے عربی میں، یہ دونوں شمار کر لیتے ہیں۔ تو اس میں فرق یہی ہے کہ یہ تیسرا جو کرتے ہیں یہ ایکسٹرا ہے، اجتہاد کر کے انہوں نے یہ جو تیسرا دیا ہے۔ پھر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ خطبے جو ہیں دو عربی میں دیے ہیں، تو وہ دو جو ہیں وہ ہم عربی میں ہی دیں گے۔ پھر اپنے حساب سے جو ہے وہ تو بالکل ٹھیک پڑھتے ہیں علماء دیوبند کہ یہ جو ایکسٹرا خطبہ ہے یہ اجتہادی ہے، یہ قیاس سے لیا گیا ہے، نہ یہ اس کو سنت کہہ سکتے ہیں، نہ پھر اس کو جو ہے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر پہلے وہ نماز پڑھتے ہیں، پھر دو خطبے دیتے ہیں۔ اور یہ علماء اہل حدیث جو ہیں یہ پھر پہلے نماز پڑھتے ہیں، پھر جو ہے بیان کرتے ہیں۔ یہ خطبہ جو ہے یہ خطاب سے ہے، یہ عربی کا لفظ ہے۔ اب علماء اہل حدیث اور علماء دیوبند میں جو ہے ان کی بات سمجھنے کی یہ ہے، عوام الناس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو طریقہ وہ اختیار کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ جو اختیار کرتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ نماز پڑھاتے ہیں تو وہ بھی بعد میں خطبے دیتے ہیں دو، اور یہ نماز پڑھاتے ہیں تو پھر بھی دو دیتے ہیں، اگرچہ یہ ایک اردو میں دیتے ہیں اور ایک عربی میں دیتے ہیں، اور وہ جو ہے نماز پڑھا کے دونوں عربی میں دیتے ہیں خطبے، کہ پہلا خطبہ جو ہے اس میں جو ہے حمد و ثنا کی جاتی ہے، حمد و ثنا کے بعد جو ہے پھر بیٹھ جاتے ہیں وقفہ کر کے، پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر جو ہے وہ خطبہ دیتے ہیں۔ یہ دو خطبے ہوئے۔ انہوں نے تیسرا ایکسٹرا بنایا اور انہوں نے دو میں سے ایک کو اردو میں دیا، ایک کو عربی میں دیا۔ تو بات وہیں پہ ہے، ہمیں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ آپ اس طرح نماز پڑھتے ہیں وہ بھی سنت کے مطابق ہے، اس طرح نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی سنت کے مطابق ہے۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم جب بات سمجھتے نہیں، ہمیں یہی کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہے مروان بن حکم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ میں اس بات کو جب سوچتا ہوں کہ جب انسان جو ہے کہتا ہے کہ میں جو ہے اللہ سے ڈرتا ہوں، پھر اللہ سے ڈرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم کسی کے اوپر طعن و تشنیع کریں، پھر کسی کے اوپر جو ہے ہم جو ہے غلط بات کریں، پھر اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے کہ نماز عیدین کے بعد، عید کے نماز کے بعد فوراً جو ہے گلے ملنا، مصافحہ کرنا، عید کی مبارک دینا ہر بندے کو جو ہے وہ، اس میں جو ہے یہ اختلاف ہوتا ہے کہ جی علماء بریلوی اور علماء اہل حدیث اور علماء دیوبند کے ہاں، کہ کچھ علماء دیوبند میں سے کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ کر لینا چاہیے تو کوئی حرج نہیں۔ تو علماء اہل حدیث تو اس بات کو جو ہے بالکل ہی نہیں مانتے، اگرچہ اس پر عمل کرتے ہیں، معانقہ بھی کرتے ہیں، عید مبارک بھی دیتے ہیں، لیکن اس بات کو مانتے نہیں۔ تو اس میں جو مثبت رہا یہی ہے کہ آپ اگر سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اگرچہ پڑوسی ہے، قریبی ہے، بھائی ہے، تو اس کو اتنا ہی کہہ دیں کہ تقبل اللہ منی و منکا، یہی کہہ دیں کافی ہے کہ اللہ پاک جو ہے عید الاضحیٰ ہے تو اس پہ جو ہے اللہ پاک ہماری قربانی قبول فرمائے، عبادتیں قبول فرمائے، اور عید الفطر ہے تو اللہ پاک روزے قبول فرمائے، تراویح قبول فرمائے، رات کی عبادات، نفلی عبادات، فرضی عبادات جو ہیں وہ قبول فرمائے، جو ہے جو روزے میں لغزش ہوئی اللہ پاک فطرانہ دینے سے جو ہے وہ لغزش ہماری معاف فرمائے۔ تو تقبل اللہ منی و منکا یا تقبل اللہ منا و منکا، اس میں جمع کا صیغہ آ جاتا ہے، اس میں ایک واحد کا جو ہے ذکر ہے، تقبل اللہ منی و منکا، کہ اللہ پاک میری اور آپ کی جو ہے عبادتیں قبول فرمائے۔ تو علماء فرماتے ہیں، علماء دیوبند میں سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے بیرون ملک رہتا تھا یا پھر ہم سے دور رہتا ہے، وہ کافی عرصے کے بعد ملا ہے، ہم اس کو جو ہے
گلے بھی ملتے ہیں، مل لیں اور معانقہ بھی کریں، مصافحہ بھی کریں، اور اس کو جو ہے عید ملنے کی جو ہے وہ دعا بھی دیں اور گلے بھی مل سکتے ہیں۔ تو جو ہمارے پڑوسی ہیں روزانہ ملنا ملانا ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے پھر ہم ملنا جو ہے کوشش کریں کہ ہم سنت کے مطابق جو ہے ہم عید پڑھیں۔ عید پڑھنے کے بعد جو ہے پھر ہم تقبل اللہ منی و منکا یہ الفاظ دہرائیں، نہ کہ ہم جو ہے گلے ملیں یا پھر نہ گلے ملنے والے کو جو ہے وہ برا بھلا کہیں۔ تو اس میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہم جو ہے اللہ معاف فرمائے کہ اس کو کفر کا فتویٰ لگائیں اس پر کہ جو معانقہ کر رہا ہے، اگرچہ کر رہا ہے، اصلاح چاہتے ہیں تو پھر اس کو اصلاحاً کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ سنت طریقہ جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ کرام کا عمل یہی ہے، تقبل اللہ منی و منکا، تقبل اللہ منا و منکا۔ تو یہ الفاظ ہیں دہراتے تھے۔ اگرچہ گلے کوئی مل لیا ہے تو اس میں جو ہے کوئی اس کو ڈانٹنے والی بات نہیں یا پھر اس کو برا بھلا کہنے والی بات نہیں۔ تو اسی طرح جو ہے جمعہ کی نماز ہے یا پھر عام نمازیں ہیں، عام نمازیں جو ہیں ہمارے بریلوی اہل سنت والجماعت ہمارے بھائی جو ہیں وہ امام کو جو ہے ترتیب سے بلا ترتیب نماز ہونے کے بعد دعا ہونے کے بعد جو ہے وہ مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ کر کے پھر جو ہے واپس آ جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ سنت کے خلاف ہے تو اس حدیث کو لیتے ہیں، یہ اپنی طرف نہیں گھڑا، اس حدیث کو لیتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب ملتا ہے، جب ہاتھ چھوڑتا نہیں، اس سے پہلے اللہ پاک جو ہے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، خندہ پیشانی سے اور دل سے کدورت نکال کر، نفرت نکال کر اگر وہ ہاتھ ملاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کہ ہم نماز پڑھتے ہیں رسماً طور پہ جو ہے ہم دکھاوے کے لحاظ سے نماز تو پڑھتے ہیں، لوگ جماعتی کہیں کہ لوگ یہ نمازی ہے، یہ عبادت گزار ہے، رسماً تو پڑھتے ہیں، لیکن درد دل سے نماز پڑھنا اس کا اصل مقصود یہی ہے کہ دل سے کدورت نکال کر پڑوسی سے تعلق جو ہے اچھا رکھنے کے بعد جو ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک صلہ رحمی کرتے ہوئے پھر ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد اگرچہ یہ سنت کے خلاف ہے کہ صحابہ کرام کا یہ معمول نہیں تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد جو ہے وہ بالکل روٹین وائز جو ہے مسلسل انہوں نے یہ مصافحہ کیا ہو امام کے ساتھ، لیکن چونکہ ہمارے بریلوی بھائی جو ہیں وہ اس کو عمل کرتے ہیں، عمل اس حدیث سے لیتے ہیں، اس سے قیاس کرتے ہیں کہ اگرچہ اس وقت جو ہے جب عام حالت میں جب انسان جو ہے درد دل سے اور محبت سے خندہ پیشانی سے تہ دل سے جو ہے کسی کو ہاتھ ملاتا ہے یا معانقہ کرتا ہے، اللہ عز و جل جو ہیں اس کے صغیرہ گناہ جو ہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اگرچہ کبیرہ بھی اللہ پاک معاف فرما سکتے ہیں، اس میں تخصیص کرنے کی جو ہے مجھے ضرورت نہیں، یا پھر ایسے کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ چاہیں تو غفور الرحیم ہے، کبیرہ بھی معاف فرما سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ علماء دیوبند، علماء اہل حدیث جو ہیں یہ نئی بدعت ایجاد کی ہے انہوں نے۔ تو میں نے یہی سمجھا ہے تحقیق کے بعد جو ہے یہ اس حدیث سے جو ہے قیاس کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے سلام کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، تو جب ہاتھ چھوڑتا ہے اس سے پہلے جو ہے معانقہ کرتا ہے، معانقہ چھوڑنے کے بعد جو ہے اللہ عز و جل اس کے گناہوں پر جو ہے پانی پھیر دیتے ہیں، اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس بات کو لیتے ہوئے اس حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جو ہیں وہ تو متقی پرہیزگار تھے، ہم ہر وقت گناہ میں لت بت رہتے ہیں، تو اسی لیے اس پر عمل زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، وہ یہ قیاس کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں برا نہیں کہنا چاہیے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے نہیں کرے، اگر نماز کے فوراً بعد نہیں کرنا چاہتا نہ کرے۔ تو ویسے تو سلام عام حالت میں سلام جو ہے وہ اتنی ہے کہ آپ جو ہے
کہا گیا ہے کہ اگرچہ بندہ واقف ہے نا واقف ہے، جو ہے آپ جو سواری والا ہے وہ پیدل والے کو سلام کریں، اور جو بیٹھا ہے چلنے والا جو ہے بیٹھنے والے کو سلام کریں، جو سویا ہوا ہے وہ بیٹھنے والا جو ہے وہ سونے والے کو سلام کریں۔ یہ ترتیب ہے کہ اگرچہ کوئی سواری پر جا رہا ہے تو پھر وہ ہاتھ کا اشارہ کرے گا تو اس میں جو ہے وہ سلام ادا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ان باتوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔